1988 میں یہ بےنظیر بھٹو نے کہا تھا جب راجیو گاندھی یہاں پہ آئے. جی 1990 سے یہ نواز شریف کہہ رہا ہے. اس بات کو لوگوں تک ایک ریزنیبل طریقے سے لوگوں کو بھی قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھیں امریکہ اور چین کے تعلقات بھی بہت خراب ہیں لیکن ٹریڈ تو نہیں رکی. چین اور انڈیا کے بھی بہت خراب ہیں, ٹریڈ نہیں رکی. چین اور تائیوان کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے, ٹریڈ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے تعلقات میں بہت وہ ہے تناؤ ہے, اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ تائیوان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے, چین اس کو نہیں سمجھتا. اور اس سے آگے یہ جو یو اے ای کی ریاستیں ہیں, ہاں ان ریاستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری ریاستیں یہ عربی بولنے والے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی تاریخ کے لوگ ہیں, لیکن علیحدہ علیحدہ نیشن سٹیٹس ہیں. ہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھا جائے گا یا ہمیں کھا جائے گا. اور اس کے بعد ان کے اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنے ہی عوام کی جو خواہشات ہیں ان سے علیحدہ ہیں. اچھا دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب ہمارے سامنے ہی ہے. اس میں مولانا فضل الرحمان پھر سے شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی الیکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مہینوں کے لیے کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہفتے یا چند دنوں کے لیے کر دیں, موسم خراب ہے, امن و امان خراب ہے. تو فضل الرحمان صاحب کی بظاہر تو سیاسی پوزیشن اچھی نہیں ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں فیلڈ سے. اب یہ اس کا نتیجہ ہے یا ان کی واقعی انسیکیورٹیز کچھ اور بھی ہیں. امن و امان کی صورتحال کا بھی مسئلہ تو خراب ہے. صدرن کے پی سے ہمیں جرنلسٹ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدرن کے پی میں حالات اچھے نہیں ہیں. یہ درست ہے. تو بہرحال یہ اس میں لیکن ایک میں گزارش آپ سے یہ کر دوں کہ ان کا مولانا فضل الرحمان کا ایک جو ویلڈ کنسرن ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ان کے جو آپ کے یہ حلقے ہیں, ان کی جماعت کے حلقے ہیں جہاں پہ انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے, ایک تو امن و امان کا معاملہ ہے, دوسرا موسم کا معاملہ ہے. 8 فروری کو بھی وہاں ان علاقوں میں برف ہوتی ہے, اور وہ اس سے پہلے بھی بہت برف ہوتی ہے, راستے اس طرح صاف نہیں ہوتے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک دفعہ اگر یہ ڈیڈ لائن آگے پیچھے ہو گئی, اب ممکن اس لیے مجھے نہیں لگتا کیونکہ فوج کور کمانڈر کانفرنس ہو چکی ہوئی ہے. فوج کا دیکھیے, فوج جب الیکشن کروانا تو ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے. جب وہ اس ذمہ داری کو اٹھا چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو آپریشنل ٹروپس ہیں جن کی ڈیوٹیز دن رات لگی ہوتی ہیں, وہاں سے انہوں نے اپنے پرسنلز کو پل آؤٹ کرنا ہے نا. تو پل آؤٹ یہ بہت بڑا, یعنی لاجسٹکس کا, پھر ٹرانسپورٹ کا, پھر قیام و طعام کا, وہ ایک بہت لمبا چوڑا پورے ملک میں وسیع سلسلہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو پل آؤٹ کرنا ہے, پھر جن کو پل آؤٹ کرنا ہے ان کی جگہ کچھ اور لوگوں کی ڈیوٹیاں لگنی ہیں, کسی کی چھٹیاں منسوخ ہونی ہیں, افسر ہیں, جوان ہیں, ان لوگوں کو آپ پل آؤٹ کر کے پھر اسپیشل یہ ڈیوٹیز دیتے ہیں, وہ وہاں پہ آتے ہیں, ان کا آنا جانا رہنا. تو یہ اتنا بڑا آپریشن ہے, یعنی یہ ہفتوں کی بات ہے, یہ کوئی دنوں گھنٹوں کی بات نہیں ہے. اور جب آپ وہ کر دیتے ہیں, آپ نے اس کے حساب سے پلاننگ کر لی ہے 8 فروری کے, تو پھر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اچھا 2 ہفتے بعد لے جاؤ. ہاں یہ کوئی بچوں کا کھیل یا 1 ہفتے بعد لے جاؤ. ویسے تو اگر گھر میں کوئی فنکشن کرانا ہو تو اس کو بھی ری ارینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان بات نہیں ہوتی ہے. تو نہ کہ پورے ملک کے الیکشن. اچھا ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں نا, یہ شکست کو قبول نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, جے یو آئی ہو. ہم نے دیکھا انڈیا میں اندرا گاندھی کو بڑی بری طرح شکست ہوئی جب وہ ایمرجنسی لگا کے 77 کے الیکشن ہوئے تھے. جنتا پارٹی تھی, مرارجی دیسائی بن گئے تھے, اور بہت زبردست قسم کی شکست ہوئی, اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. مگر بعد میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے, ان کی حکومت جلدی 2 سال میں ہی گر گئی, چرن سنگھ بن گئے, اور پھر اس کے بعد ان کے بڑے بڑے برج الٹ گئے, اندرا گاندھی دوبارہ الیکشن جیت گئی. اس طرح میں نے 2004 میں انڈیا کے الیکشن کور کیے بی بی سی کی طرف سے, تو وہاں پہ شائننگ انڈیا کا بڑا نعرہ تھا واجپئی کے زمانے میں. لیکن وہاں پہ جو سیریس لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے آپ میڈیا کے سرویز پہ نہ جائیں, بی جے پی کو شکست بھی ہو سکتی. اور وہی ہوا کہ کانگریس جو ہے جیت گئی, منموہن سنگھ آ گئے. تو وہاں پہ ایک لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں, شکست بھی برداشت کر لیتے ہیں اور فتح کو بھی. لیکن ہمارے ہاں سیاستدان کہتے ہیں بس فتح ہی ہونی چاہیے, ہر قیمت پہ ہم اقتدار میں بات آپ کی دوسری پارٹی کو کچل دیں. اس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ وہاں الیکشن دیکھیں نا, وہاں پہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہاں الیکشن کمیشن پریکٹیکلی پورے ملک کی انتظامیہ اس کے تحت چلی جاتی ہے. جی, اور ابھی آنے والے اور یہ دھاندلی والے الزام اس طرح کے وہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کی غیر آئینی مداخلت نہیں ہوئی, ظاہر ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی اسی مہینے وہاں اب جو آتے ہوئے الیکشنز ہیں, اس مہینے وہاں جی ایودھیا میں جو رام مندر ہے, ہاں جی, اس کی انوگریشن 24 کو ہونے جا رہی ہے. 18,000 کروڑ کا وہ ان کا ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے, اور پوری دنیا سے اب وہ ریلیجس جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہندو والا, وہ اس کو اٹھا کے مودی جو ہے, پرائم منسٹر مودی, وہ اس کی بیس پر اب کھیلنے جا رہا ہے. اور اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ
یعنی ان کے سرویز وغیرہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ جیت کے آئے گا. لیکن کیونکہ اکانومی بہتر ہے نا, اکانومی کے حالات ڈیلیور نہیں سر, عام لوگوں کے وہ اکانومی ٹھیک ہے بہتر ہے, وہ ایک اسپیسیفک کلاس انٹرپرینیورز اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ, لیکن باقی جو فارمرز ہیں 80 کروڑ غریب بھی ہیں وہاں, بہت برے مفلوک الحال ہیں وہ لوگ. جی ہاں, جی ہاں, اس کو تو ان کا میڈیا چھپاتا ہے. اور اس وقت وہاں جو کانگریس ہے, میں ان کا پڑھ رہا تھا, وہ ششی تھروڑ کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل کل آیا ہے, اس میں وہ یہ لکھ رہا ہے کہ مودی پاکستان کو مودی جو ہے وہ بھارت کو ایک ہندو پاکستان کے راستے پہ لے کے چل رہا ہے. خیر یہ تو اس کا آرگومنٹ مجھے ایک دلچسپ لگا کہ وہاں پہ وہ مثال یہ دے رہا ہے کہ مودی, یعنی اس کا الزام بھی ہم پہ ہی ڈال رہے ہیں, اپنی غلطیوں کا الزام بھی ہم پہ ہی ڈال رہے ہیں. اچھا دیکھیں, وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ بے شک ان کا جو بھی ان کے نظریات سے بھی ہمیں اختلاف ہے ہندوتوا کے, اور جو کہ انہوں نے سیکولر, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے ایسا مطلب دشمنی کی بنیاد جو ہے ہمارا ان سے تعلقات اچھے نہیں رہے, دشمنی کی بنیاد جو ہے وہ لینڈ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, مذہبی بنیاد پر تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کے رویے ہیں. مگر ان کی جو اچھی بات ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہے, جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے, کہ آئین کی پابندی ہے, آئین کے مطابق جمہوریت کے عمل سے حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, سیاستدان ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بٹوارا جب ہوتا ہے نا, تو بٹوارے کا دنیا بھر میں جو مقصد ہوتا ہے وہ فساد ختم کرنا ہوتا ہے, نہ کہ بڑھانا. یعنی بٹوارے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے, یہ سگے بھائی ہوں, یہ دوست ہوں, یہ پارٹنرز ہوں, کوئی بھی ہوں, کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے تو ہم بٹوارا کر لیتے ہیں تاکہ امن آ جائے, تاکہ جھگڑے ختم ہوں. لیکن وہ ہماری بدعملی, بٹوارا اس لیے نہیں ہوتا کہ آؤ بٹوارا کر لیں اور اس کے بعد ہم جنگ کریں. بس کشمیر کے ایشو کی تو وجہ سے لینڈ, میں نے آپ سے گزارش کی نا, علاقہ ہے کشمیر کا علاقہ, جس پہ جب ہم یہ اس کی بنیاد ہمارے ہاں, ظاہر ہے کہ بھارت سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو وہ جانے, ان کا کام جانے. جی جی, میں نے اور آپ نے تو اپنی سوسائٹی میں بات کرنا ظاہر ہے. تو میری گزارش ہمیشہ یہ رہے گی کہ جب آپ ایک دو ریاستی کوئی اختلافات جو کہ لینڈ کے اوپر ہے اس کو وہیں تک رہنے دیں, وہاں سے اٹھا کے جو ہمارے ہاں اس کو مذہب کی بنیاد پر, کہ یہ ہندو مسلم جھگڑا ہے, تو پھر ہندو مسلم جھگڑا تو واقعی پھر یہ قیامت تک رہے گا. وہ تو ظاہر ہے. اور پھر وہ ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نہیں, وہ تو ہمارے بھائی, اور وہ مسلمان جو بھارت میں رہتے ہیں ہمارے شہری ہیں, برابر کے حقوق ہیں ان کے. تو یہ ساری جو کیمسٹری ہے نیشن سٹیٹ کی فلسفی, وہ ساری کی ساری آپ یوں کہیں کہ وہ ہل کے رہ جاتی ہے جب ہم اس کو ریلیجس گراؤنڈ پر لے جا کے اس طرح سے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ انتہا پسندی مذہبی بنیاد پہ نہ پاکستان میں ہو نہ انڈیا میں ہو, اور ہم جیسے کہ قائد اعظم کا کانسیپٹ تھا کہ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہیں, ایسے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات. تو آپ دیکھیں چین اور انڈیا کے درمیان 125 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے, حالانکہ جھگڑے بھی بہت ہیں, لینڈ ڈسپیوٹس بھی بہت ہیں, لیکن ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن یہی بات ویسے سیاسی جماعتیں پاکستان کی دو جو مرکزی ہیں, 1988 میں یہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا جب راجیو گاندھی یہاں پہ آئے, جی 1990 سے یہ نواز شریف کہہ رہا ہے. اس بات کو لوگوں تک ایک ریزنیبل طریقے سے لوگوں کو بھی قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھیں امریکہ اور چین کے تعلقات بھی بہت خراب ہیں, لیکن ٹریڈ تو نہیں رکی. چین اور انڈیا کے بھی بہت خراب ہیں, ٹریڈ نہیں رکی. چین اور تائیوان کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے, ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے تعلقات میں بہت وہ ہے, تناؤ ہے, اور وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ تائیوان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے, چین اس کو نہیں سمجھتا. اور اس سے آگے جو یہ جو یو اے ای کی ریاستیں ہیں, ان ریاستوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری ریاستیں یہ عربی بولنے والے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک ہی تاریخ کے لوگ ہیں, لیکن علیحدہ علیحدہ نیشن سٹیٹس ہیں. ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھا جائے گا یا ہمیں کھا جائے گا. اور اس کے بعد ان کے سٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنے ہی عوام کی جو خواہشات ہیں ان سے علیحدہ ہیں, وہ فالو کر. برطانیہ بھی یہی ہے بائی دا وے, ان کی بھی جو عوامی خواہشات ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. عراق اٹیک پہ نظر آ گئی تھیں کیا؟ جی جی, اور انہوں نے سزا بھی دی تھی ٹونی بلیئر کو, اس کی پوری پارٹی کو, آنے والے الیکشنز میں. جی جی, لیکن اسٹیٹ کی بہرحال پالیسی وہی رہتی ہے. اچھا, آخر میں چاہوں گا ایک اہم موضوع, ہم سیاست میں بہت گھس جاتے ہیں, جو اہم ہماری زندگی کے موضوعات ہیں ان پہ کم بات ہوتی ہے, جیسے تعلیم ہے. اب تعلیم پہ تھا کہ 5% آف جی ڈی پی خرچ ہونا چاہیے, اسٹینڈرڈ ایک ہی ہے. آج میں نے ڈان کی رپورٹ دیکھی, سینٹ میں بتایا گیا کہ ہم صرف 1.7 یعنی 1.25% خرچ کر رہے ہیں. اور جو سرکاری یونیورسٹیاں ان میں 50 ایسی ہیں 150 میں سے جن میں کوئی وائس چانسلر نہیں اپوائنٹ ہوا. تو یہ جو ہمارا نگلیکٹ ہے, ہم کیسے اس صدی میں جو ڈیجیٹل دنیا ہے, کیسے بقا ہماری کیسے ممکن ہوگی جب ہم تعلیم کو اگنور کریں گے.
اب تو مزدوری بھی نہیں کر سکتا ایک ان پڑھ آدمی، اب تو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے مزدوری کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اب تو کاریں بھی جو آ رہی ہیں وہ کار میکینک بھی اس کو بھی کمپیوٹر استعمال کرنا پڑتا ہے، ڈیجیٹل اس میں وہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ تعلیم کو اتنا نگلیکٹ کر کے، اتنا نظر انداز کر کے آخر دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے؟ کوئی یعنی دماغ کو یہ بات، ہمارے حکمران جو ہیں ان کو کوئی اس بات کی سمجھ ہی نہیں. میں نے 33 سال پہلے جب جرنلزم شروع کیا بعین ہی یہ حالات تھے اور آج بھی وہی حالات. لیکن ان 33 سالوں میں آبادی دیکھی ہے نا کتنا 25 کروڑ ہو گئی. پہلے آپ نے مثال کے طور پہ اگر 10 نااہل یا نااہل کے یہ ان پڑھ لوگوں کا بوجھ اٹھانا تھا، اب 100 کا اٹھا رہے ہیں. اب آپ 100 کا اٹھا رہے ہیں. ہاں تو یہ آخر ہم نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، انڈسٹری ہے، اب تو ایگریکلچر بھی نہیں ہو سکتی بغیر پڑھے لکھے، اس کو بھی ماڈرن طریقے سے چلانا پڑتا ہے. لیکن ہماری جو اس میں غفلت ہے وہ ریمارکیبل ہے. ریمارکیبل از دا رائٹ. یعنی دنیا میں شاید ہی چند ممالک ہوں گے جنہوں نے تعلیم کو اتنا نظر انداز کیا ہوگا جتنا ہماری حکومتیں کر رہی ہیں. آپ دیکھیں افسروں کے پاس مرسیڈیز کاریں ہیں، بڑی بڑی پجیروز ہیں، لینڈ کروزرز ہیں. وہ انتقامی جذبے کے تحت جب وہ پاس کرتے ہیں اپنا مقابلے کا امتحان، ہاں تو نسلوں کا انتقام اور محرومی ان کی سائیکی میں ہوتی ہے. ہاں اور جب وہ پاس کر کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ ایک فاتح کے طور پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ لوٹ کھسوٹ آج تک انہوں نے صرف ہوتی بھی دیکھی تھی، اب وہ اس میں شامل ہیں اور انہوں نے پورا حصہ لینا ہے اپنی نسلوں کی محرومی کا انتقام کا. اس کے بعد اب ان کے رویے دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ ان کے سرکاری ریسورسز کا پیسہ کمانے کی ایک دوڑ ہے. ہاں اور اعلیٰ مطلب ترین گاڑیاں اور بینک بیلنس. آپ اندازہ لگائیے ایک سرکاری افسر کا کیا کام ہے کہ وہ کارپوریٹ ورلڈ کے ایگزیکٹو کے ساتھ اپنی سیلری میچ کر رہا ہے. ہاں جی. وہ کہہ رہا ہے اچھا مجھے کیا سیلری مل رہی ہے، اسے کیا سیلری مل رہی ہے، مجھے کیا. ریٹائر ہوتے ہیں تو 10-10 کروڑ کے گھر بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے پاس تو ان کے تو ریسورسز اتنے. تو پھر مان لینا کہ ہماری سوسائٹی اس بات کو قبول کرتی ہے. ہاں ہماری سوسائٹی نے نا کرپشن کو قبول کرتی ہے. اچھا شراب پینے والے سے نفرت کرتے ہیں لیکن کرپشن سے مال رشوت کھانے والے سے نفرت نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ دونوں ہی کی بات ہے. قبول کرتی ہے، تعلیم کی جو عدم دستیابی ہے اس کو بھی قبول کرتی ہے. اور سب سے بڑی بھیانک جو حقیقت ہے، ہم یعنی اس قدر یعنی جو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنے والے بچے جن کی عمر سکول جانا، ہم ان ایسے مناظر کو دیکھ کر قبول کر لیں. 2.5 کروڑ بچے سکول ہی نہیں جاتے. ہم نے اسے قبول کیا ہوا ہے. وہ بڑے ہو کے کیا ہمارے کریں گے؟ گھروں کے اندر یہ جو بچے ملازم 10-10 12-12 سال کے رکھے ہوئے ہیں، ہاں ہم اسے چائلڈ لیبر جی گھروں میں ہاں. ہم اسے قبول کرتے ہیں. اور بڑے بڑے انسانی حقوق کے چیمپئنز جو ہیں نا ان کے گھروں میں جائیں تو بچے لیبر کرتے ہوئے نظر بچے لیبر، اور ہم اسے قبول کرتے ہیں. قبول کرتے. تو جو معاشرہ یعنی اجتماعی طور پر ان بھیانک حقیقتوں کو قبول کرتا ہے، وہ پھر کس منہ سے یعنی خود کو مذہبی ہونے کا پھر ڈرامہ کہتے ہیں ریاست طیبہ ہو، ریاست مدینہ ہو. بھائی اپنے بچوں کو پڑھا تو لو پہلے. وہ تو بہت بڑا آئیڈیل ہے کہ فلاحی مملکت آپ بنائیں. میرا خیال ہے آج اچھی باتیں ہوئی ہیں، کچھ قوم کے مفاد میں بھی ہوئی ہیں. تو اسی گفتگو پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.